السلام علیکم، ہیئر از محمد عثمان حامد، اور آج ہم مشق نمبر 1.1 کا تیسرا سوال حل کرنے جا رہے ہیں۔ سوال آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے کہ آپ نے متوالی کسور اشاریہ کو P/Q کی صورت میں لکھنا ہے۔ سوالوں کی طرف آنے سے پہلے یہ 3 پارٹ ہیں، آپ کو تھوڑا سا متوالی کسر اشاریہ کا پتہ ہونا چاہیے۔ ویسے پچھلی کلاسز میں آپ پڑھ کے تو آئے ہوں گے۔ متوالی کسر اشاریہ، اس کا دوسرا نام ہوتا ہے تکراری اعداد یا تکراری کسر اشاریہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ میں ایک مثال آپ کے سامنے لکھتا ہوں۔ میں نے لکھا 0.66666 اور یہ آگے چلتا چلا جا رہا ہے۔ اگر کوئی ہندسہ اشاریہ کے بعد بار بار ریپیٹ ہو رہا ہو تو اس کی ریپیٹیشن کو تکرار کرنا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ کبھی آپ نے اردو میں سنا ہوگا کہ مکرر کریں۔ مکرر مطلب دوبارہ بات کو بیان کرنا۔ تو اگر کوئی ہندسہ ریپیٹ ہو رہا ہو تو وہ تکراری ہندسہ یا تکراری عدد کہلائے گا، اور متعلقہ جو کسر ہے وہ متوالی کسر اشاریہ کہلائے گی۔ تو آج ہم نے اس سے متعلقہ 3 پارٹ کرنے ہیں۔ پہلا پارٹ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے۔ آپ نے 0.4 اور اوپر بار کا نشان ہے، یہ تکراری عدد ہے، متوالی کسر اشاریہ ہے، اس کو آپ نے بٹا کی صورت میں لکھنا ہے۔ بار کا مطلب ہوگا کہ یہ رقم جو ہے ریپیٹ ہو رہی ہے، اشاریہ کے بعد بار بار آ رہی ہے۔ ہم چونکہ اسے حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے حل کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ دیے گئے جو بھی آپ کا ہندسہ ہوا، آپ نے دیے گئے عدد کو اپنی طرف سے کوئی سے نام دے دینا ہے۔ آپ سب سے پہلے اسے x کے برابر لکھ لیں گے۔ x برابر 0.4 اور اوپر بار کا نشان۔ پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بار ختم کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اشاریہ کے بعد کتنے ڈیجٹ ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ اب اشاریہ کے بعد چونکہ صرف ایک ہی حصہ ریپیٹ ہو رہا ہے تو آپ اس کی ریپیٹیشن کو ظاہر کرنے کے لیے 1-2 عدد جو ہے اپنی طرف سے لکھ دیں گے۔ تو دوبارہ آپ یہی لائن لکھیں گے x برابر، یا اس کے آگے بے شک لکھ لیجئے گا، یا دوسری لائن میں آپ نے 0.44 1-2 بار اسے لکھنا ہے۔ تو میں 2 بار ہی لکھتا ہوں، اور پھر آگے آپ نے ڈاٹڈ لائن لگا دینی ہے۔ اسٹینڈرڈ ڈاٹ 3 ہوتے ہیں تو 3 سے زیادہ نہ لکھیں، جیسے بچے کہتے ہیں نا یہ ایسے آگے لکھ دیے، وہ کوئی نہیں کرنے کی ضرورت۔ آپ صرف اسٹینڈرڈ ڈاٹ صرف 3 لکھ دیں۔ پہلا کام آپ نے اس کا بار ختم کیا، بار ختم کرنے کے بعد اس کو آپ نے اس صورت میں لکھ لیا ہے۔ اس سے اگلا کام، اب آپ غور کریں گے کہ اشاریہ کے بعد کتنے ڈیجٹ ریپیٹ ہو رہے ہیں، اشاریہ کے بعد کتنے ہندسے ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ ہم نے غور کیا اشاریہ کے بعد صرف ایک ہندسہ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، پہلا کام بار ختم کیا اور یہ اس کو ریپیٹیشن کو آپ نے اس کو نام دے دینا ہے مساوات نمبر 1 کا۔ سرکل کی صورت میں لکھ لیں، 1 لکھ کے سرکل کی صورت میں۔ پہلا کام یہ کیا۔ اگلا کام آپ آبزرو کریں گے، دیکھیں گے کہ یہاں اشاریہ کے بعد کتنے ہندسے ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ ایک ہی ہندسہ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اگر اشاریہ کے بعد ایک ہندسہ ریپیٹ ہوا تو آپ نے مساوات نمبر 1 کو 10 سے ضرب دینی ہے۔ اگر اشاریہ کے بعد 2 ہندسے ریپیٹ ہو، یہاں تو 4 مطلب ایک یہ 4 ایک ہی ہندسہ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اگر یہاں پہ کوئی ڈبل ہندسہ ریپیٹ ہوتا وہ اگلے سوال میں آئے گا، تو آپ نے اگر 2 ڈیجٹ ریپیٹ ہو رہے ہیں تو 100 سے ضرب دینا مساوات نمبر 1 کو۔ اگر 3 ڈیجٹ ریپیٹ ہو رہے ہیں تو 1000 سے جتنے ڈیجٹ کی ریپیٹیشن ہوگی اتنی آپ نے صفر لگا کے اس رقم سے، یعنی 100، 10 یا 1000 سے مساوات نمبر 1 کو ضرب دینا ہے۔ تو ابھی ہم نے غور کیا اشاریہ کے بعد ایک ہی ہندسہ ریپیٹ ہو رہا ہے، تو اس لیے ہم مساوات نمبر 1 کو 10 سے ضرب دیں گے۔ اگر آپ لکھنا چاہیں تو بے شک ایک سٹیٹمنٹ لکھ دیں کہ مساوات نمبر 1 کو 10 سے ضرب دینے سے، نہ بھی لکھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اسے 10 سے ضرب دے دیں۔ یہاں پہ 10x لکھا، اور ادھر اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ 10 سے اس پوری رقم کو ضرب دے دیں، 0.44 اور 3 اسٹینڈرڈ ڈاٹ۔ یہ کام کر لیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ بریکٹ اور ویلیو کے درمیان اگر ضرب کی علامت نہ بھی ڈالیں تو مطلب ضرب ہی ہوتا ہے۔ تو ہم اس سے حل کریں گے، تو اگر آپ ڈائریکٹ کرنا چاہیں تو یہ بے شک یہ والی لائن آپ سکپ کر کے اسے ڈائریکٹلی یہاں پہ 10x کر کے، اور اب اس کو جب 10 سے ضرب دیں گے تو اس میں سے جتنا حصہ ریپیٹ ہو رہا ہوگا نا، ایک حصہ ادھر آ جائے گا، 1 4 ادھر آ گیا، اشاریہ ڈالا، اور باقی آپ نے ایز اٹ از یہ لکھ لینا ہے۔ اب بے شک اسے کیلکولیٹر سے حل کر لیجئے گا، آپ کا آنسر یہی آئے گا۔
لیکن ہم چونکہ ڈائریکٹ ہی کرنا چاہتے ہوتے ہیں، اپنا ٹائم بھی بچانا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ اسے ایسے ہی لکھ لیجیے گا، ادھر 10 سے ضرب دینا ہے اور ادھر ایک ڈیجٹ جو ہے اس طرف لگا کے اشاریہ کے بعد باقی سیم یہ ایکویشن 1 والا مساوات نمبر 1 والا آپ نے لکھ لینا ہے۔ اس سے آپ مساوات نمبر 2 کا نام دے دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ 2 مساوات بن گئی آپ کے پاس۔ اگلا کام یہ ہوگا کہ آپ مساوات نمبر 2 میں سے مساوات نمبر 1 کو تفریق کر دیں گے۔ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، اب لکھنے کے بھی میں 2 طریقے بتا دیتا ہوں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ادھر لکھیں 2 - 1، یہ بھی ٹھیک ہے، یا پھر آپ اسٹیٹمنٹ لکھنا چاہیں تو مساوات نمبر 2 میں سے 1 کو تفریق کرنے سے، آپ کی مرضی ہے، جیسے مناسب سمجھیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم اس میں سے مائنس کر دیں گے، تو ہماری اگلی لائن ہوگی 10x - x اور 4.44، اسے آپ نے بریکٹ میں لکھنا ہے، مائنس 0.44 اور ڈاٹڈ لائن۔ یہ کام کرنے کے بعد اگلا کام ہوگا صرف اس کو آپ نے حل کرنا ہے، تو یہ 10 میں سے 1 مائنس کیا 9x آ جائے گا، اور ادھر آپ کے پاس یہ اشاریہ کے بعد والا حصہ پورا بے شک آپ کیلکولیٹر سے حل کر لیجیے گا، لیکن آپ نے ڈائریکٹ ہی یاد رکھنا ہے، اشاریہ کے بعد والا حصہ پورا اسکپ کر کے جو اشاریہ سے پہلے ہے وہ بچ جائے گا، 9x = 4۔ اب ہم نے صرف x معلوم کرنا ہے، تو ہمارے پاس، میں ذرا یہ نیچے چونکہ کور نہیں ہو رہا تھا اس لیے سامنے لکھ رہا ہوں، آپ نچلی لائن میں ہی لکھیے گا، تو x کی ویلیو آ جائے گی 4/9، یہ میرا جواب ہوگا۔ تو اگر آپ یہاں بتانا چاہیں MCQs کے اندر، تو یہ آپ کے پاس 4/9 کے برابر ہوگا۔ امید ہے آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اگر ایک سوال کلیئر ہو گیا تو اگلا سوال تو پھر بڑا آسان ہے، تو ہم اگلے سوال کی طرف اب آتے ہیں۔ ایک ہی ہوتی ہے، آپ نے کنسیپٹ ہی لینا ہوتا ہے، پھر اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا جو دوسرا پارٹ ہے وہ ہے 0.37 کی تکرار۔ ہم نے اس کو حل کرنا ہے، تو اشاریہ کے بعد اب 2 حصے ریپیٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے، 100 سے ضرب دینی ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اب اس کو کرتے ہیں حل۔ پہلا سوال، آپ نے دی گئی رقم کو x کے برابر لکھا، 0.37 کی تکرار۔ اگلا سٹیپ، آپ اسے جو ہے بار ختم کر کے اشاری حالت میں لکھیں گے، تو 3 7 3 7، ایک 2 بار لکھ لیں، 3 بار لکھ لیں، آپ کی مرضی۔ ڈاٹڈ لائن لگا کے اس سے مساوات نمبر 1 کا نام دے دیں۔ اب آپ نے غور کیا، اشاریہ کے بعد 2 حصے ریپیٹ ہو رہے تھے، تو آپ مساوات نمبر 1 کو 100 سے ضرب دیں گے۔ یہ 100 سے ضرب دیا، ادھر بے شک کیلکولیٹر سے حل کر لیجیے گا، نہیں تو ڈائریکٹ ہی جو حصہ ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ نے پہلے لکھ لینا ہے، اشاریہ ڈال کے یہ سارے کا سارا، یہ اشاریہ کے بعد والا ایز اٹ از لکھ لینا ہے، 3 7 3 7، اور یہ ڈاٹڈ لائن، اسے مساوات نمبر 2 کا نام دے دیا۔ اب مساوات نمبر 2 میں سے 1 کو تفریق کرنے سے، تو آپ کے پاس آئے گا 100x - x برابر 37.37 اور اس میں سے مائنس کر دیا 0.37 اور 37 کے، یہ مائنس کر دیا۔ آپ نے غور کیا ہوگا میں اشاریہ کے بعد ایک حصہ بولتا ہوں، تو یہی اصل میں ٹیکنیک ہوتی ہے، یہی میتھمیٹکس کا اصول ہے کہ اشاریہ کے بعد حصہ ایک کر کے بولا جاتا ہے۔ 100 میں سے 1 گیا، 99 آ گیا، اور ادھر میں نے ابھی آپ کو بتایا اشاریہ کے بعد والا حصہ اسکپ کر دینا ہے، باقی بات جائے گا 37۔ تو ہمارا جواب آئے گا x برابر 37/99، یہ ہمارا جواب ہوگا، اسی کو آپ نے فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کے پاس 0.37 جو ہے 37/99 کے برابر آ جائے گا۔ اب اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے پاس جو اگلا سوال ہے وہ ہے 0.21 کی تکرار کے ساتھ، اس کو ہم نے حل کرنا ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے دیے گئے رقم کو 0.21 کے برابر لکھیں گے، اس کے بعد اسے ریپیٹ کر کے 0.2121 لکھ لیں گے، مساوات نمبر 1 کا نام دے دیں گے۔ اس کے بعد ہم اسے 100 سے ضرب دیں گے، یہ آئے گا 21.2121، مساوات نمبر 2 کا نام دے دیں گے۔ پھر ہم 2 میں سے 1 کو مائنس کریں گے، تو 100x
مائنس ایکس برابر 21.2121 مائنس 0.2121 آ جائے گا ریپیٹڈلی۔ یہ حل کر کے 99x برابر 21 آ جائے گا، ایکس برابر آ جائے گا 21/99، یہ ہمارا متعلقہ جواب ہوگا۔ اب آپ کے ذمہ کام کہ ہمارے چینل کو شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ لرننگ ود عثمان حامد۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب رکھے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔